جی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آپ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں آپ کسی نوکری کے لیے یا کسی قرض کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ ایک مشین ہے۔ یعنی ایک الگورتھم۔ جی بالکل، ایک الگورتھم۔ وہ آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا، آپ کے حالات نہیں سمجھتا، بس چند سیکنڈز میں آپ کا ڈیٹا پروسیس کرتا ہے اور فیصلہ سنا دیتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم تیزی سے اسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انسانی کردار کی شاید کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ میں یہ تو مانتی ہوں کہ یہ منظرنامہ کافی خوفناک ہے، لیکن ذرا یہ سوچیں کہ اس مشین کو بنایا کس نے ہے؟ ظاہر ہے کسی انسان نے، اس کا کوڈ کسی انسان نے ہی لکھا ہے نا؟ صحیح، انسان نے لکھا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مشینیں ہمارے فیصلے کر رہی ہیں، تو دراصل ہم اپنی اخلاقی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ مشین تو صرف وہ کر رہی ہے جو ہم نے اسے سکھایا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ مسئلہ اس مشینی دنیا کا نہیں ہے، بلکہ اس انسان کا ہے جس نے آسانی کے بدلے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے۔ اور یہی ہمارے آج کے علمی مباحثے کا مرکزی نقطہ ہے۔ آج ہم محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکرانگیز تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں کیا انسانی کردار کی تنزیلی کی اصل وجہ یہ ساختیاتی تبدیلیاں ہیں، یا پھر یہ ہماری اپنی مکمل طور پر انفرادی ناکامی ہے؟ بالکل، میرا اس حوالے سے موقف بہت واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے اس نظام نے، یہ جو سیکنڈوں میں معلومات کا سیلاب ہے، اس نے اسٹرکچرل لیول پر انسان سے صبر اور احساس چھین لیا ہے، جس سے کردار کی ایک خاموش موت واقع ہو رہی ہے۔ اور میں اس سے سخت اختلاف کرتی ہوں۔ میری رائے میں کردار کی موت بیرونی رفتار کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کردار کی موت تب ہوتی ہے جب انسان انفرادی سطح پر اپنی غلطی محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے، چاہے دور کوئی بھی ہو۔ دیکھیں، آپ کی بات بظاہر بہت مثالی لگتی ہے، لیکن ہمیں اس حقیقت کو تھوڑا سائنسی اور نفسیاتی بنیادوں پر بھی دیکھنا ہوگا۔ بتائیے۔ تحریر میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جدید دور میں سہولیات زیادہ اور احساس کم ہے۔ اب یہ احساس کم کیوں ہے؟ آپ ذرا انسانی دماغ کی وائرنگ کو دیکھیں۔ ہمارا دماغ ہزاروں سالوں سے اس طرح تیار ہوا ہے کہ چیزیں محنت مانگتی تھی۔ جی، ایوولوشن کے حساب سے۔ بالکل، لیکن آج ہم ایک ڈوپامین لوپ کا شکار ہے۔ آپ کو کھانا چاہیے، ایک کلک پر حاضر ہے، گاڑی چاہیے، 2 منٹ میں آپ کے دروازے پر۔ صحیح، تو اس میں برائی کیا ہے؟ سہولت کا مطلب کردار کی کمزوری کیسے بن گیا؟ برائی یہ ہے کہ جب آپ کے دماغ کو ہر چیز سیکنڈوں میں ملنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، جسے ہم فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، تو دماغ سے وہ جو صبر کرنے کا میکانزم ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، کردار کوئی ایسی چیز تو نہیں جو راتوں رات بن جائے۔ اس کے لیے غصے کو پینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب آپ کی نفسیات کو ہر چیز 3 سیکنڈ میں پانے کی لت لگ چکی ہو تو آپ صبر آزما جدوجہد کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ، میں آپ کی یہ ڈوپامین والی وضاحت سمجھ رہی ہوں، اور سائنسی حد تک یہ درست بھی ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ انسانی شعور کی توہین کر رہے ہیں۔ توہین؟ وہ کیسے؟ آپ دراصل بائیولوجیکل ڈٹرمنزم کی بات کر رہے ہیں، جیسے انسان محض ایک جانور ہے جو کیمیکلز اور اسکرین کے کلکس کا غلام بن چکا ہے۔ ذرا تحریر کے اس حصے پر غور کریں جہاں ذکر ہے کہ ایک لمحہ جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جی، وہ لمحہ انتخاب کا لمحہ ہوتا ہے۔ بالکل، انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ٹیکنالوجی جتنی بھی تیز ہو جائے، وہ آپ کو اس مخصوص لمحے میں مجبور تو نہیں کرتی نا جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن شعور بھی تو ماحول سے متاثر ہوتا ہے نا۔ آپ دباؤ کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں؟ متاثر ہونا ایک الگ چیز ہے اور مکمل طور پر بے بس ہو جانا بالکل الگ۔ فرض کریں ایک شخص کو کسی سے بدلہ لینے اور معاف کرنے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ کیا اس کا اسمارٹ فون اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم نے بدلہ ہی لینا ہے کیونکہ ڈوپامین ریلیز ہوگا؟ ظاہر ہے اسمارٹ فون بول کر تو نہیں کہتا، مگر یہی تو، جھوٹ بول کر فوری فائدہ اٹھانا ہے یا سچ بول کر نقصان سہنا ہے، یہ آج بھی ایک مکمل طور پر شعوری اور انفرادی انتخاب ہے۔
ہم اس جدید رفتار کے پردے کے پیچھے چھپ کر اپنی کمزوریوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے آپ اس نظام کی طاقت کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں۔ میں اسے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں جو خود اس تحریر میں موجود ہے۔ بڑی شاندار مثال ہے۔ جی، وہ گاڑی والی مثال؟ بالکل۔ تحریر میں زندگی کو ایک گاڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رفتار اس کا انجن ہے اور سمت یعنی ڈائریکشن اس کا سٹیئرنگ ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر میں ایک عام سی گاڑی میں کسی ریسنگ کار کا انتہائی طاقتور انجن فٹ کر دوں اور پھر آپ سے کہوں کہ بھئی چلیں اب اسے سیدھا چلا کر دکھائیں۔ جب جدید دور نے ہمیں ایک بے قابو اور انتہائی تیز انجن دے دیا ہے، تو کیا یہ فطری نہیں ہے کہ سٹیئرنگ پر یعنی اپنے کردار پر قابو رکھنا ناممکن ہو جائے؟ ہم صرف بس زیادہ کمانے کی ایک اندھی دوڑ میں ہیں۔ ذرا رکیے گا، میں یہاں آپ کی اس تمثیل کی بالکل بنیادی پریمس سے ہی اختلاف کروں گی۔ اچھا، کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انجن تیز ہے اس لیے سٹیئرنگ بے قابو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انجن کبھی بھی دائیں یا بائیں مڑنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ انجن کا کام صرف طاقت دینا ہے۔ لیکن طاقت جب حد سے بڑھ جائے تو سمت کا تعین صرف اور صرف ڈرائیور کا شعور کرتا ہے۔ انجن پر حادثے کا الزام لگانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے گرنے کے بعد کوئی کشش ثقل یعنی گریوٹی کو موڑ دے الزام ٹھہرائے۔ گریوٹی ایک حقیقت ہے، لیکن چھت سے چھلانگ لگانا آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ ارے یہ بڑی دلچسپ بات کہی آپ نے گریوٹی کی، لیکن دیکھیں نا، اگر آپ مجھے بس یہ نقطہ مکمل کرنے دیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ انجن تیز ہے تو ڈرائیور کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا وہ سٹیئرنگ چھوڑ دے؟ تحریر بالکل واضح طور پر کہتی ہے کہ ہم نے رفتار پر توجہ دی ہے اور سمت کو نظر انداز کیا ہے۔ اپنی غلطیوں کو ماننا، غصے پر قابو پانا، یہ روزمرہ کی ذہنی مشق ہے۔ اگر آپ ایک تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کر سٹیئرنگ کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو حادثہ تو ہوگا نا۔ اس میں قصور انجن کا نہیں، آپ کی غفلت کا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ ڈرائیور کو سٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا ہو اگر وہ گاڑی ایک ایسی ٹریڈ مل پر رکھی ہو جو خود 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہو؟ ٹریڈ مل مطلب آپ پھر نظام کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ اسٹرکچرل دباؤ کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ جب پورا معاشرہ ایک خاص سمت میں بھاگ رہا ہو تو انفرادی انتخاب محض ایک وہم بن کر رہ جاتا ہے۔ تحریر میں ایک بہت ہی ہولناک تصور پیش کیا گیا ہے، کردار کی خاموش موت۔ صحیح۔ اور یہ موت خاموش اس لیے ہے کیونکہ جدید نظام اور یہ جو الگورتھمز کی دنیا ہے، اس نے انسان کو محض ایک کنزیومر بنا کر رکھ دیا ہے، صارف۔ انسان بس اسکرول کر رہا ہے اور اس کا احساس سن ہوتا جا رہا ہے۔ جب اچھائی عجیب لگنے لگے تو ایک اکیلا شخص کتنی دیر تک وہ اسٹیئرنگ تھامے رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ بار بار معاشرے اور نظام کی بات کر رہے ہیں جیسے معاشرہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہو۔ معاشرہ افراد سے ہی بنتا ہے نا۔ تحریر سے ہی مثال لیتے ہیں۔ جی بتائیے۔ اگر ایک استاد صرف کلاس کا وقت پورا کرنے کے بجائے بچوں کے دلوں میں روشنی پیدا کرے، یا ایک تاجر دیانت دار ہو، تو معیشت اور نسلیں سنورتی ہیں۔ میرا آپ سے ایک بہت سیدھا سا سوال ہے۔ پوچھیں۔ کیا ایک بے ایمان تاجر اپنے ترازو میں کمی انٹرنیٹ یا کسی الگوریدم کی وجہ سے کرتا ہے؟ کیا ایک کرپٹ آفیسر ٹویٹر کی وجہ سے رشوت لیتا ہے؟ نہیں نا، یہ ان کے اپنے ضمیر کی موت ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا۔ دراصل ہاں، وہ تاجر نظام کی وجہ سے ہی ترازو میں کمی کرتا ہے۔ آپ اسے محض ایک انفرادی اخلاقی گراوٹ کہہ کر اصل مسئلے سے آنکھیں چرا رہی ہیں۔ وہ کیسے بھائی؟ نظام اسے کیسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ ڈنڈی مارے؟ میں بتاتا ہوں کیسے۔ آج سے 100 سال پہلے کا تصور کریں۔ ایک تاجر محلے میں چیزیں بیچ رہا تھا، اگر وہ بے ایمانی کرتا تو پورا محلہ جانتا تھا، اس کی ساکھ خراب ہوتی تھی، ہے نا؟ جی، مقامی احتساب ہوتا تھا۔ بالکل، وہ جواب دہ تھا۔ لیکن آج ہم ایک گلوبل سپلائی چین کا حصہ ہیں۔ وہ مقامی تاجر ایک ایسی ملٹی نیشنل کارپوریشن سے مقابلہ کر رہا ہے جو دنیا کے کسی دوسرے کونے میں سستی لیبر کا استحصال کر کے وہی چیز آدھی قیمت پر بیچ رہی ہے۔ اب اس مقامی تاجر کے پاس بچنے کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ دیوالیہ ہو جائے اور اس کے بچے بھوکے مریں، یا پھر وہ بھی کوالٹی میں سمجھوتا کرے تاکہ مارکیٹ میں زندہ رہ سکے۔ یہ بے رحم معاشی مسابقت اسے مجبور کر رہی ہے۔ یہ ہے وہ اسٹرکچرل دباؤ۔
میں مانتی ہوں کہ مارکیٹ کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں، بہت بدل گئے ہیں، لیکن آپ کا یہ جو استدلال ہے نا، یہ دراصل بری حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کے مترادف ہے۔ جسٹیفائی نہیں، میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ لیکن اخلاقیات کوئی ایسی لگژری تو نہیں ہے نا جسے آپ صرف تب استعمال کریں جب حالات سازگار ہوں یا منافع آ رہا ہو۔ کردار کی اصل جانچ ہوتی ہی برے وقت میں ہے۔ اگر مجبوری میں آ کر اصول توڑنے کو ہم جائز سمجھنے لگیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی شخص برا نہیں ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی مجبوری کا ہی شکار ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ پہلے لوگ محلے کی وجہ سے ڈرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے تب بھی ایماندار نہیں تھے، وہ صرف سماجی بدنامی کے ڈر سے ایماندار تھے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ اصل کردار تو وہ ہے جو آپ بند کمرے میں دکھاتے ہیں، جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ گمنامی کا یہ جو جدید دور ہے، یہ دراصل انسان کا اصل چہرہ سامنے لا رہا ہے۔ اچھا، یہ بند کمرے والی بات ہمیں بالکل اس تحریر کے آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں مصنف نے مستقبل کے حوالے سے ایک انتہائی خوفناک انتباہ دیا ہے۔ جی، مشینوں کے دور کا انتباہ۔ بالکل، آپ کہہ رہی ہیں کہ بند کمرے کا کردار اصل ہوتا ہے، لیکن مصنف متنبع کرتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب انسان کا کام ہی ختم ہو جائے گا، تمام بڑے فیصلے الگوریدمز کریں گے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ جب انسان کے پاس فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں بچے گا تو انسانی کردار کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ اگر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی یہ طے کر رہی ہے کہ کسے جیل میں ڈالا جائے گا، کسے نوکری ملے گی، تو وہاں آپ کی انفرادی سچائی کیا معنی رکھتی ہے؟ ہم تو غیر متعلق ہو جائیں گے نا۔ آپ کی اس بات میں جو مایوسی ہے وہ قابل فہم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے تحریر کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو دراصل ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے۔ امید؟ اس اندھیرے میں امید کہاں سے آ گئی؟ میں تو کہوں گی کہ یہیں سے میری دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہے۔ مصنف نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مشینیں حساب لگا سکتی ہیں مگر ان میں احساس نہیں ہوتا۔ مشینیں فیصلے کر سکتی ہیں مگر وہ انصاف نہیں کر سکتی۔ بالکل، اور یہی تو میرا خدشہ ہے کہ ہم انصاف سے محروم ہو جائیں گے۔ نہیں، ذرا دوسری طرف سے سوچیں نا۔ جب ہر طرف حساب کتاب اور سرد مہر مشینیں ہوں گی تو آپ کے خیال میں کس چیز کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ بڑھے گی؟ انسانی احساس کی، ہمدردی کی۔ یہ ایک الگ زاویہ ہے۔ مستقبل میں جب سب کچھ مشینی ہو جائے گا تو انسانی کردار کی اہمیت کم نہیں ہوگی، بلکہ یہ وہ واحد خصوصیت ہوگی جس کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی۔ ہر انسان ایک چراغ ہے۔ مصنف نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اندھیرے کو کوسنے کے بجائے اپنا چراغ خود جلانا چاہیے۔ چراغ کی تشبیہ بلا شبہ بہت خوبصورت ہے، لیکن عملی دنیا میں جب چاروں طرف سرمایہ داری کی تیز ہوائیں چل رہی ہوں تو ایک اکیلا چراغ بہت جلدی بجھ جاتا ہے۔ لیکن ہمت تو کرنی ہے نا۔ ہمیں اس طوفان کی شدت کا ادراک کرنا ہوگا۔ ہم نے ایک ایسا عالمی نظام کھڑا کر دیا ہے جہاں پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی نے خدا کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو قبول نہیں کریں گے کہ ہمارا ماحول ہمیں تیزی سے کھوکھلا کر رہا ہے تو ہم کبھی بھی اس کا حقیقی حل نہیں نکال پائیں گے۔ محض انفرادی ارادوں سے طوفان نہیں رکتے۔ اور میرا اصرار اسی بات پر ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ طوفان بہت بڑا ہے اور ہم بے بس ہیں تو ہم لڑنے سے پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی ساختیاتی تبدیلیوں کا رخ ہمیشہ ان چند افراد نے موڑا ہے جنہوں نے اپنے کردار پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو ہے۔ سچ بولنا، انصاف کرنا، معاف کرنا، یہ اعمال کسی بھی ٹیکنالوجی یا معاشی مجبوری سے بالاتر ہیں۔ انسان کی اصل عظمت یہی ہے کہ وہ ماحول کا قیدی نہیں ہے۔ کردار کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہمارے درمیان ایک بنیادی اختلاف موجود ہے، لیکن اس گہری بحث کے بعد مجھے ایک بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے جس پر شاید ہم دونوں پوری طرح متفق ہیں۔ جی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ زندگی کا اصل حسن اس کی سمت میں ہے۔ چاہے آپ اس ڈائریکشن کے بگڑنے کی وجہ اس جدید انجن کی بے قابو رفتار کو مانیں، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، یا پھر آپ اس کا الزام ڈرائیور کی غفلت کو دیں، جیسا کہ آپ کا استدلال ہے، دونوں صورتوں میں سمت کا درست ہونا ناگزیر ہے۔ بالکل، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور دوسری جس بات پر ہم متفق ہیں وہ یہ
کہ مستقبل کی اس مشینی دنیا میں جہاں انسانی دماغ کے تجزیاتی کاموں کی ضرورت شاید نہ رہے، وہاں انسانی دل کی، احساس کی اور منصفانہ کردار کی ضرورت اپنے عروج پر ہوگی۔ بھی ترقی کر لے، ہمیں انسان کو انسان بنائے رکھنا ہے۔ تو سامعین، اس علمی سفر کے بعد ہم یہاں کسی کی ہار جیت کا فیصلہ کرنے نہیں بیٹھے۔ جی بالکل، حتمی فیصلہ آپ کی اپنی سوچ پر ہے۔ ہم نے دونوں زاویوں سے آپ کے سامنے دلائل رکھ دیے ہیں۔ وقت واقعی ایک دریا کی مانند بہہ رہا ہے اور ہم سب اس کی لہروں پر سوار مسافر ہیں۔ اور اس سارے سفر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس دریا میں محض لہروں کے رحم و کرم پر بہتے ہوئے ایک مسافر ہیں، یا آپ کے قدموں کے نشانات ساحل پر کوئی ایسا مثبت اثر چھوڑ رہے ہیں جو آنے والوں کی رہنمائی کر سکے؟ کیونکہ زندگی محض سانسوں کے تسلسل کا نام تو نہیں ہے، زندگی اس اثر کا نام ہے جو آپ دنیا پر چھوڑ کر جاتے ہیں اور اپنی سمت کو درست رکھنے کا نام ہے۔ محمد فاروق راشد کی اس تحریر میں غور و فکر کے لیے ابھی مزید کئی پڑھتے موجود ہیں جنہیں آپ خود تلاش کر سکتے ہیں۔ جی، دیکھیے کہ آپ کا اپنا ضمیر آپ کو کس راستے کی طرف بلاتا ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔